اگر انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ سمجھ لیں کہ میں نے جو پہلی انویسٹمنٹ کی تھی وہ 3,000 روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی. 3,000 سے آپ نے اسٹارٹ کیا. تو اس سے پھر اس میں پھر میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں لگایا, اسی سے بریڈ لی اور اسی کو پھر میں ایکسٹینشن کرتا رہا. اس میں میوٹیشن میں جو اس ٹائم میرے پاس جو برڈ لگا ہے وہ تقریباً ایک برڈ جو سب سے ایکسپینسو ہے سمجھے 5 سے 6 لاکھ روپے کے ورتھ کا ہے. وید بھائی میرا نام عثمان افضل ہے اور راولپنڈی سے میرا تعلق ہے اور گلاس فیکٹری میں یہ میرا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے. تو پچھلے تقریباً 6-7 سال سے یعنی پیرٹ فارمنگ میں یعنی ہوں, میرا شوق ہے تو اس کو لے کے یعنی ساتھ ساتھ چلتا. ٹھیک ہے عثمان بھی, ایک نارمل کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ شوق بڑا ہے یا پیسہ بڑا ہے؟ دیکھیں پیسہ بھی اگر آپ نے بنانا ہے نا تو اس کے لیے پہلی جو شرط ہے عبید بھائی وہ آپ کا شوق ہے, شوق ہونا چاہیے. اور یہ جو فارمنگ ہے اگر کسی بندے کو شوق نہیں ہے تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ اس کام میں مت آئے, کیونکہ وہ بہت جلدی اس سے اکتا جائے گا اور وہ یعنی اپنا نقصان کر لے گا. تو اگر تو شوق ہے تو پھر اس میں پیسہ بھی بہت ہے, تو یہ دونوں یعنی لازم و ملزوم ہے دونوں چیزیں. عثمان بھی کتنے سال پہلے کتنی انویسٹمنٹ اور کتنے برڈ سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور آج کس مقام پہ کھڑے ہیں, تھوڑا سا آئیڈیا. ویسے تو ایگزیکٹ تو اماؤنٹ ویئرز کوئی نہیں بتاتا کہ کتنے کمائیں, لیکن تھوڑا سا آئیڈیا ویئرز کے ساتھ اگر شیئر کر دیں تاکہ لوگ بھی موٹیویٹ ہو کے اس فارمنگ کی طرف آ سکیں. اچھا عبید بھائی, میرا تھوڑا سا ایسا ہے سلسلہ, میں نے کوئی پلان کر کے میں اس فارمنگ میں نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. تو میرے پاس نا نیچے چھوٹا سا کیج تھا, اس میں نے ایک بجری کا پیڑ رکھا تھا. تو وہ 2-4 مہینے پڑا رہا, تو وہ ایک دم اچانک اس میں سے بچوں کی آواز آنا شروع ہوئی. تو وہ میرے لیے بڑا ایک حیران کن ایک بات تھی. تو وہ میں نے دیکھا تو اس میں بچے تھے, اس سے پھر میرا شوق ڈیولپ ہوا. اگر انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ سمجھ لیں کہ میں نے جو پہلی انویسٹمنٹ کی تھی وہ 3,000 روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی. 3,000 سے آپ نے اسٹارٹ کیا. تو اس سے پھر اس میں پھر میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں لگایا, اسی سے بریڈ لی اور اسی کو پھر میں ایکسٹینشن کرتا رہا. ابھی میرے پاس کیونکہ میں ابھی سوئچ اوور ہو گیا ہوں تھوڑے سے رنگ نیکس را وغیرہ کی طرف نا, زیادہ تر میرے پاس ابھی میرا جو شوق ہے وہ میوٹیشنس کی طرف ہے رنگ نیک میں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ سب میرے پاس ٹوٹل تقریباً 40 سے 50 پیر ہوں گے ماشاء اللہ ملا کے. اور اس میں میوٹیشن میں جو اس ٹائم میرے پاس جو برڈ لگا ہے وہ تقریباً ایک برڈ جو سب سے ایکسپینسو ہے سمجھے 5 سے 6 لاکھ روپے کے ورتھ کا ہے ماشاء اللہ. اور یہ میوٹیشن میں اس کا نام کیا ہے عثمان بھی؟ اس میں یہ ڈومیننٹ پائڈ ہے, کچھ اپ لائنز ہیں اور یہ سپلٹس ہیں مختلف آگے میوٹیشنز. عثمان بھائی ایک عام آدمی اگر اس فارمنگ کی طرف سٹارٹ کہاں سے لے؟ سٹارٹ دیکھیں اگر لینا ہے تو تھوڑا سا آپ چھوٹے برڈ سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اور وہ کوئی بھی وہ جو بھی آپ کو برڈ جو انسپائر کرتا ہے یا جس میں آپ کو خود اچھا لگتا ہے آپ وہ برڈ رکھیں, تھوڑے سے برڈ رکھیں اور اس میں پھر اس کو دیکھیں کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے, اس کو آپ نے فیڈ کیا دینی ہے, اس کا سردی گرمی سے کیسے بچانا ہے, اس کا اگر کوئی خدا نخواستہ برڈ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے, اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے. پہلے برڈ کیپنگ جون سی ہے وہ آپ کو جون سے آپ جتنا عرصہ رکھیں گے اس کو جب آپ سمجھ جائیں برڈ کو کہ اس کو کیسے رکھنا ہے تو پھر آپ انویسٹ اس کے بعد کریں. جی بالکل. تو عثمان بھی نارملی یہ مجھے بتا دیں کہ بہت سارے ایسے ہم سننے کو ملتے ہیں, پوسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں کہ 3 سال ہو گئے 4 سال ہو گئے, راہ کا جوڑا لگایا ہوا ہے, رنگ نیک کا جوڑا لگایا ہوا ہے, لیکن وہ بریڈ نہیں کرتے. اور ماشاء اللہ سے ویئرز آگے چل کے آپ کو بھی بتاؤں گا کہ عثمان بھائی کے پاس جتنے بھی پیر ہیں ماشاء اللہ سے سارے بریڈنگ پہ ہیں, ایگز پہ ہیں, چکس پہ ہیں. تو عثمان بھائی آپ کوئی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ ماشاء اللہ سے سارے ہی پیر بریڈنگ کرنے نکل پڑیں؟ اور بہت سارے ویئرز ایسے ہیں جن کے پیئرز جو ہیں وہ بریڈ نہیں کرتے, تو کوئی خاص کلیہ بتا دیں سر. بس وہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میرے سمیت ہر انسان جب شروع میں آتا ہے نا ہابی میں, تو اس میں نا ایک لالچ ہوتی ہے جو اس کو یعنی نقصان کی طرف لے کے جاتی ہے. تو لوگ تھوڑا سا کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹائم نہ لگائیں اور بس وہ زیادہ پیسے دے کے تو بریڈر پیئر مارکیٹ سے اٹھا لیتے ہیں.
تو جس کا پھر ان کو نقصان ہوتا ہے. تو نقصان سے بچنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ چھوٹے پٹھے لیں, ٹھیک ہے, ان کو اپنے گھر میں آپ یعنی وہ کروائیں, تیار کریں, اس کے بعد بریڈ لیں تو آپ کو پھر اس میں 100% ریزلٹس ملتے ہیں. تو یہ میرے پاس میکسیمم جتنا میرا سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ میں نے اپنے گھر کے پٹھے روک کے تو پھر ان کو یعنی آگے ایکسٹینڈ کر کے تو ان سے پھر میں نے بریڈنگ پیئرز بنائے ہیں. تو ریسنٹلی آپ کیا چکس وغیرہ سیل کرتے ہیں, پٹھے سیل کرتے ہیں یا بریڈر وغیرہ سیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں عبید بھائی, ابھی پچھلے تقریباً 3-4 سالوں سے تو میں اپنے پٹھے روک کے, تو میں نے جیسے ابھی پہلے بتایا کہ میں اپنے پاس روکتا تھا, لیکن یہ ہے کہ ان کا دانہ پانی پورا کرنے کے لیے پھر ہمیں اوبویسلی ہم سارے روک نہیں سکتے, جگہ کا بھی ایشو ہوتا ہے. تو پھر ہم یعنی اس کو یعنی پٹھے جو آتے ہیں جیسے راہ رنگ نیک, جیسے یلو رنگ نیک ہے, راہ ہے, اس کے پٹھے وغیرہ پھر میں سیل کر دیتا ہوں. لیکن جو آگے میوٹیشن کے جو آتے ہیں وہ پھر میں اپنے لیے روک لیتا ہوں. اپنے لیے وہ برڈز روک دیتے ہیں. عثمان بھی ابھی آپ کے پاس کون کون سی میوٹیشن, کون کون سی رنگ نیک میں پڑی ہے؟ میرے پاس اس ٹائم یلو رنگ نیک ہے, ماشاءاللہ, کرمینو ہے, اس کے علاوہ کوبالٹ میں ہے, اور راہ ہے, افریکن گرے ہے, اور رنگ نیک میں ڈفرینٹ میوٹیشنز ہے, وہ پھر میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں.